اسے چاہنا جہنم میں ڈال دینا. اب حضور جہنم میں ڈالنے کی امت نہیں, اسے چاہنا اپنے ساتھ لے جانا. فرمایا جہنم میں ایک امتی بھی نظر آ گیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا, ایک کرم یہ کروں گا. ایک اگلا کرم, فرمایا اگلا کرم یہ کروں گا, وہ جو شخص فوت ہو گیا, وفات پا گیا, وہ تو اچھا تھا, نیک تھا, صالح تھا, پرہیزگار تھا, مگر اس کی اولاد اس قابل نہیں. وہ کوشش کرتے رہے, اسٹرگل کرتے رہے. کبھی اس دوست کے پاس گئے, اچھی بات مل گئی, آگے گئے وہ پچھلی بات بھول گئی, آگے گئے پھر اچھی بات مل گئی, آگے گئے, دن گزر گیا, رات کو ماں کے پاس سوئے, ماں نے کوئی اللہ رسول کی بات سنا دی, والد نے اللہ رسول کی بات سنا دی, پھر فریش ہو گیا. اب وہ صبح کی جو پہلی بات آقا کی سنی تھی وہ تازہ ہو کے پھر تازہ دم ہوا, اللہ کرے میں بھی اچھا بن جاؤں, اللہ کرے میں صالح بن جاؤں. ارادہ کر لیا. ارادہ بندے کا بنتا بھی ہے, ٹوٹتا بھی ہے. اور اللہ پاک نے یہ وعدہ کر رکھا, حبیب اگر تیرا امتی ارادہ کر لے, بھلے وہ نیکی نہ کرے, اس کے ارادہ کر لینے پر بھی ہم اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیں گے. ارادہ کیا ہے نا, بھلے ماحول نہیں بنا, بھلے وقت نہیں ملا, بھلے موقع نہیں ملا, سوچا تو ہے نا, ہم نے تو محبوب کے صدقے اس کی نیکی سوچ لینے کی بھی لاج رکھ لی. اور اگلا کام کیا کریں گے؟ فرمایا اگلا کام یہ کریں گے, وہ شخص وفات پا گیا, نیک تھا, اولاد نیک نہیں تھی, اس کے متوسلین نیک نہیں تھے, معتقدین نیک نہیں تھے, صالح لوگ نیک نہیں تھے, اس کے ملنے والے نیک نہیں تھے. تو فرمایا محبوب کیا ہوا؟ وہ تو نیک قبر میں پڑا ہے, ہم اس کے صدقے اس کی نسل کو بھی معاف کر دیں گے. یہ کرم پہلی امتوں پر نہیں تھا. محبوب اس نیک بندے نے مجھے اتنا راضی کر دیا, اس کی ہوائیں بھی نسلوں کو ملیں گی, اس کی فضا بھی نسلوں کو ان کی نسلوں کو ملے گی. کام یہ کرتا رہا, اجر وہ کماتے رہو. اور جب قیامت کے دن آئے گا, ہم سارے اس کے معتقدین کو اٹھا کر اس صالح بندے کے حوالے کر دیں گے, لے بندیا ان کو بخشوانا ہے تو بخشوا لے, کام ان میں اچھا کسی نے نہیں کیا, مگر انہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم تجھے دیکھ رہے ہیں کہ تیرے صدقے ان کو معاف کر رہے ہیں. یہ دو کرم قرآن کے بہت بڑے انعام ہیں. اس لیے اللہ قسمیں نہیں کھاتا, اور جب کھانے کی بات آتی ہے تو صرف یار کی قسم کھاتا, صرف یار کی قسم کھاتا. اس لیے مفسرین نے ان قسموں کو جمع کیا. قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی قسمیں کھائیں ان کی تعداد 41 ہے. قرآن مجید میں جن قسموں کو اللہ نے محبوب کے نام سے بھی کھائی ہیں, اشاروں سے بھی کھائیں, کہیں نام لے کر, اور پورے قرآن میں رب نے یا محمد کہہ کے قسم نہیں کھائی. اتنا ادب. ایک جگہ کھڑے تھے تو آقا یہ دو جہاں پر وحی نازل ہو گئی, تو اللہ پاک نے سمجھانا تھا تو جبریل کو بھیجا, فرمایا جا کے کہہ دو یہ نبی. کیا کہا؟ یہ نبی, یہ نہیں فرمایا یہ محمد ہے نا, وَهَذَا النَّبِيُّ, اور لوگوں سنو, اور یہ رسول ہیں, یہ میرا نبی ہے, اس کی بھی سنو. نام نے لیا. تو پتہ یہ چلا کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو وسعت, جو بلندی, جو مقام عطا کیا, اس کو شمار نہیں کر سکتے. آقا دو جہاں علیہ السلام کا خاندان کی بات اب حضور کی زبان سے سنا. یہ جو آقا کی بات تھی نا, اب آقا کی بات کو آقا کی زبان سے سنی, واقعات کی شکل میں ہے. اب وہ وجود جس کو آپ وجود مصطفیٰ کہتے ہیں, اس کو ذرا غور سے سنیے. میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مدینہ آئے اور مدینہ آ کر اسے یہ تلاش کرنی ہو کہ دنیا میں وہ کسی مقام پر اگر جانا چاہے, اور ایسے مقام پر جانا چاہے جس مقام کو دنیا میں اللہ کی جنت کہہ سکے, اللہ کی, فرمایا ما بین بیتی, فرمایا یہ میرا گھر ہے, یہ میری مسجد ہے, یہاں میں چلتا ہوں, یہاں میں چلتا ہوں.
فرمایا دنیا میں رہ کر اگر جنت دیکھنی ہو تو جس مقام کے مابین یہ گھر ہے، یہ ممبر ہے، اس کے درمیان والا حصہ میرے چلنے کا مقام ہے، فرمایا یہی مقام اللہ کی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حضور چلیں تو وہ جنت بن جائے، تو ساری عمر حضور کہاں رہے؟ جنت میں۔ اور پھر جنت میں رہنے کے بعد غلاموں کو بلایا نہیں، جنت میں رہے اور جنت میں دفن ہوئے اور دنیا میں کل کائنات کو اپنی جنت کی ہمسائیگی عطا کرے، ساری کائنات کو جنت کی، عرش پر نہیں زمین پر۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اگر دنیا میں میری جنت دیکھنا چاہتے ہو تو میرے قدم جہاں لگ جائیں وہ جنت ہے۔ عیسیٰ فرمائے کہ میرے ساتھ رحمت ہے، مصطفیٰ فرمائے کہ جنت ملنی ہے تمہیں عمل کے بدلے، مگر میں تمہیں بغیر عمل کے چاہتا ہوں، آؤ میرا مدینہ پھر لو، سارا میرا مدینہ ہی جنت ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی عظمت تک کسی کا ذہن رسائی نہیں پا سکتا۔ اب یہ حدیث آپ نے بڑی سنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عباس فرماتے جالس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے تھے گفتگو کر رہے تھے تو پیچھے سے حضور علیہ السلام خاموش ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے، باتیں سب کی ہوتی رہیں۔ جب سب نے باتیں کر لیں تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا آپ آگے تشریف لائے، فخرج علیہم، باتیں ان کی ختم ہو گئیں، آقا دو جہاں تشریف لائے، فسلم وقال سمعت کلامکم وعجبکم، آپ نے فرمایا کلام میں نے تمہارا سارے کا سارا سن لیا ہے اور کمال کی بات بھی تمہاری سن لی ہے، جو جو تم نے کہا وہ سن لیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ کلام دہرایا، آقا دو جہاں علیہ السلام نے وہ باتیں دہرائیں، فرمایا ابراہیم خلیل اللہ وہ خلیل اللہ تھے، موسیٰ نجی اللہ وہ نجی اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ وہ روح اللہ تھے اور اس کا کلمہ تھے، آدم صفی اللہ آدم صفی اللہ تھے، اللہ وَأَنَا حبیب اللہ، سارے اپنی جگہ درست تھے مگر محمد حبیب اللہ بن کے آئے، فرمایا میں حبیب اللہ بن کے آیا۔ اور آگے فرمایا ولا فخرہ، میں فخر سے نہیں کہتا، وَأَنَا حامل لواء الحمد، قیامت کے دن جس بندے کی سب سے زیادہ تعریفات ہوں گی، جس کا ذکر اول بھی لوگ کریں گے آخر بھی کریں گے، وہ محمد کی ذات ہوگی۔ پہلا شخص جو شفاعت کرے گا اور پہلا شخص جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ میں ہوں گا۔ فرمایا اس پر میں فخر نہیں کرتا، جنت کا دروازہ کھولنے والا میں ہوں گا۔ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک محمد کا ہاتھ دروازے پر نہیں لگے گا۔ میری دستک ہوگی تو آواز آئے گی، کون؟ فرمایا میں بولوں گا محمد، جب میں محمد کہوں گا تب جنت کا دروازہ کھلے گا۔ میرے سے پہلے سارے باغ میں پھریں گے، جس میں سب نے جانا وہ جنت کا دروازہ نہیں کھلنا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ آپ قرآن پاک میں حدیث میں آتا ہے نا فلاں جنت میں جائے گا، یہ دیکھے گا، اندر کی جنت اور ہے باہر کی جنت اور ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، اس میں آپ بھول نہ جائیے۔ فرمایا پہلا شخص جو جنت کے دروازے کھولے گا وہ میرا ہاتھ ہوگا۔ تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا فَيُدْخِلْنِيهَا معی فقراء المؤمنین، فرمایا روئے زمین پر میرے جتنے غلام جو سب سے زیادہ غریب ہوں گے، سب سے زیادہ، آپ کہتے ہیں نا بجٹ نہیں بنتا کیا کریں، فرمایا گھبرا نہ، کچھ دیر گزار لے، دن گزار لے، جنت تک اگر تجھے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے، اگر زیادہ مہنگا سالن ہے ایک ٹماٹر لے کے کھا لو، کھیرے کے ساتھ بھوک بجھا لے، 4 دن صبر کر، تجھے پھر جنت کے نعمتیں میں کھلاؤں گا۔ فرما میرے ساتھ میری امت کے سب سے زیادہ غریب اور مسکین وہ میرے ساتھ فخر کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ ولا فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ،
پہلے لوگوں میں بھی سب سے زیادہ معزز مقام والا وہ میری ذات ہوگی۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس بات کو واضح کر دیا کہ میری ذات کے اندر ایک چیز جمع ہے کہ جہاں جہاں بھی رہا ہوں میرے صدقے ہر کوئی نور ہی بنا ہو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ بڑی الجھ جاتے ہیں، برائیاں شمار کرتے ہیں، اچھائی اور برائی یہ ذرا سامنے رکھیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جاء العباس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن حضرت عباس تشریف لائے، گویا انہوں نے کوئی بات سنی تھی، کوئی ایسا عجیب واقعہ سنا تھا جس سے وہ پریشان تھے۔ آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے کوئی بات کہی، تو حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور ممبر پر جلوہ گر ہو کے فرمایا فقال من انا۔ آقا ممبر پر جلوہ گر ہوئے، صحابہ کرام کا اجتماع ہے، میرے آقا نے سب سے پوچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کیا پوچھا؟ آواز آ رہی ہے نا میری؟ جب آ رہی ہے تو آپ کا جواب بھی ایسا آنا چاہیے۔ کیا پوچھا؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ آقا۔ فرمایا من انا، اے میرے دیوانوں ذرا اپنے منہ سے بولو کہ میں۔ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا نہیں یہ بات میں نے نہیں پوچھی، اب سنیں۔ فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہوں۔ یہ بات ہوگی۔ آگے فرمایا اگلی سن لو، ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اللہ نے گروہ بنائے جو بہترین گروہ تھا محمد کو اس میں رکھا۔ تخلیق اول، فرمایا محمد کو اس میں رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین، اللہ پاک نے جب مخلوق کو دو حصوں میں بانٹا عرب و عجم میں تو بہترین طبقے میں مجھے رکھا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے گروہ بنائے الگ الگ، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، ان گروہوں میں بھی سب سے بہترین گروہ میں مجھے رکھا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر قبیلے بنائے۔ کیا بنائے؟ پہلوں میں دو حصے میں اچھا، اس کے بعد اگلے گروہ بنائے، ان دو میں بھی دو حصے بنائے، ان اچھوں میں اچھا، پھر قبائل بنائے۔ ثم جعلہم قبائل، پھر جب قبائل بنائے فجعلنی فی خیرہم قبیلہ۔ اگر فرمایا میرا پوچھنا چاہتے ہو تو جب تمہیں کہا جائے نا کہ اس عرب میں سب سے بہتر قبیلہ اس کا ہے تو جان لینا بہتر قبیلے میں ہی محمد ہوتا ہے۔ آگے چلے، فرمایا قبیلے میں بھی بہتر۔ ثم جعلہم بیوتاً، پھر گھر بنے، فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ نے روئے زمین پر سب سے بہترین گھر محمد کا رکھا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وخیرہم نسباً، فرمایا مجھے اگر جاننا چاہتے ہو میرے اگلے بھی پاک تھے میرے پچھلے بھی پاک تھے، یعنی بات ختم کر دی کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا ہوں، فرمایا میرے اگلے بھی پاک ہیں، معطر ہیں، مقدس ہیں، مزکا ہیں، مصفا ہیں، اور پچھلوں کی بات آئی، بات کیونکہ وقت نہیں تھا تو فرمایا مجھے جاننا چاہتے ہو تو میرا رب سے پوچھ لو، اور مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے سن لو۔ روئے زمین پر جبریل امی آئے تو آقا دو جہاں نے فرمایا جبریل میرا بتا میں کیسا ہوں؟ جبریل نے کہا قلب تو مشارقہا و مغاربہا، سونیا میں سارے مشرق میں گھوما سارے مغرب میں گھوما مگر محمد سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پوری کائنات گھوما محمد سے بہتر گھر کوئی نظر نہیں آیا۔ تو عرض کرتے مولا آقا آپ سے بہتر بندہ کوئی نہیں ہے اور آپ کے گھر سے بہتر گھر کوئی نہیں۔